لائف میں جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کا سلوشن جو ہے نا وہ پرووائڈ کر دیا جائے. اور یہ جو وظیفے ہیں سبحان اللہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت وظیفے ہیں, اور اگر ہم ان وظیفوں پہ اور ان اعمال پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون چین اطمینان بھر جائے گا. انسکسیسفل ہونے کا فیئر ہے, فائنینشیل ریسٹرینٹس کا فیئر ہے, پھر انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, کچھ ڈائیورسز کے ایشوز ہیں, کچھ ہراسمنٹ کے کیسز ہیں. تو سبحان اللہ بہت سارے ایشوز تھے. اور مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں وظیفہ بتائیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں کچھ وظیفے کمپائل کروں قرآن و سنت سے, اور میں سب کے سب آپ کو بتا دوں. کامیابی کے وظیفے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اللہ اور رسول کی باتیں ماننے کا دین ہے, منانے کا دین نہیں ہے. ہم لوگوں نے اسلام کو منانے کا دین بنا لیا کہ اس دن کو منا لیتے ہیں, اس دن کو منا لیتے ہیں, یہ ایونٹ آ رہا ہے اس کو منا لیتے ہیں, رمضان کی راتوں کو منا لیتے ہیں, عیدوں کو منا لیتے ہیں, مختلف راتوں کو منانا شروع کر دیا, حالانکہ اسلام ماننے کا دین تھا. میں آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر کروں کہ اسلام میں یہ جو لاکھوں کے حساب سے تسبیحیں جو لوگ آپ کو دے دیتے ہیں نا, یہ اس کی کوئی دلیل اس طرح سے نہیں ہے. آپ کو پتہ علماء تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو میکسیمم اذکار جو کوانٹٹی وائز جو اللہ نے سب سے زیادہ دفعہ پڑھنے کو بولا وہ کیا ہے 100 سے اوپر اذکار سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. ہاں یو کین ریسائٹ استغفر اللہ مے بی 1000 times a day, یس نفل عبادت جتنی بھی کی جائے اتنا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام آپ اتنے لاکھ دفعہ پڑھیں یا اتنے ہزار دفعہ پڑھیں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, then we need to have a دلیل for that کہ وہ بندہ کس طرح سے بات کر رہا ہے. تو میں آپ کو آج کچھ وظیفے سے شیئر کروں گا جو کہ ہماری زندگی کو واقعتاً بدل سکتی ہے. اور پہلا جو وظیفہ ہے وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. ہم کس طرح کے مسلمان بن چکے ہیں کہ آج رات جی ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد, نمازیں بھی پڑھنی اور ناچ گانے بھی کرنے ہیں. دن میں ماں جی قرآن بھی پڑھ رہی ہیں, تہجد بھی پڑھ رہی ہیں, لیکن جب بیٹی کی شادی کی باری آتی ہے تو ڈھولکی بھی چل رہی ہے اور مہندیاں بھی چل رہی ہیں اور ڈانس پارٹیز بھی چل رہی ہیں, اور سب آپس میں جو ہے نا میوزک بھی پلے کیا جا رہا ہے, وچ از کمپلیٹلی حرام, اور سب کچھ کیا جا رہا ہے. کیونکہ وہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, تو اس لیے میں اس کو چھوڑ دوں گا. یہ 50-50 دین نہیں چلے گا, یہ بفے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں چلے گا. سو دا فرسٹ وظیفہ از تقوی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو انسان بھی چاہے امیر ہے, غریب ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, کالا ہے, گورا ہے, عرب ہے, عجم ہے, جو بھی تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے, چاہے اس کو نظر نہ آ رہا ہو, چاہے اس کو پتہ نہ ہو کہ سبحان اللہ میری جو زندگی ہے وہ آگے کہاں جائے گی, مجھے تو اندھیرے نظر آ رہے ہیں, مجھے تو مشکلات نظر آ رہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے. اور پھر وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق اور روزی عطا کریں گے, مال اور اولاد اور سکون اور چین عطا کریں گے جہاں سے اس نے کبھی من حیث لا یحتسب اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا میرے کام کیا آسان ہوں گے لائف میں؟ جی آسان ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں کو بھی آسان کر دیں گے. تمہاری مشکلوں کو میں آسان کر دوں گا, تمہاری پریشانیوں کو میں دور کر دوں گا, تمہارے دکھوں کو میں ازالہ کر دوں گا, تم متقی تو بن جاؤ. یہ آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں جو کہ سبحان اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ اگر ہم اس وظیفے کو پکڑ لینا, تقوی کا وظیفہ, کہ ہم واللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں بھر جائیں گی اتنی کہ ہم کبھی امیجن نہیں کر سکتے. جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں برکت آئے, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں کنٹینیوٹی آئے, وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں, اس کو وہاں سے رزق اور روزی دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. یاد رکھیں جو رزق ہے نا ہمارا, وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جس طرح ہماری موت لکھی ہے. موت ہمیں مل آ کے رہنی ہے. کیا موت 1 سیکنڈ آگے اور 1 سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. 1 سیکنڈ اور آگے اور پیچھے موت نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے رزق بھی ہمارا 1 روپیہ اوپر اور 1 روپیہ نیچے نہیں ہو سکتا, جو ہمیں مل کے رہنا ہے. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala and seek it beautifully. Seek what? Rizq beautifully. Because what is with Allah subhanahu wa ta'ala can only be attained through his pleasure and obedience. And don't let its delay cause you to sin. اس رزق کا جو ڈیلے ہے تمہیں گناہ پہ مجبور نہ کر دے. رزق تمہیں مل کے رہے گا.
ایک شخص تھا جو کہ عرب کی بات ہے کنویں میں گر گیا. لوگ آئے, ریسکیو ٹیمز آئیں, اسے کنویں سے نکالا گیا اور پوچھا تم کنویں میں کیسے گر گئے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں چل رہا تھا, سمہاؤ مجھے نظر نہیں آیا اور میں اس کنویں میں گر گیا. تو انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ, ریلیکس کرو, دودھ پیو. اس نے اپنا وہ دودھ پیا اور سبحان اللہ کنویں میں گرنے کے بعد بھی اس کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی ہوئی تھی. اس نے وہ دودھ پیا اور کچھ قدم چلا اور مر گیا. یہ ایک شیخ, نوٹیبل شیخ بتا رہے تھے. سبحان اللہ, وہ جو دودھ کا گلاس تھا وہ اس کے رزق میں لکھا ہوا تھا. جب تک اس نے پی نہیں لیا وہ مرا نہیں ہے, حالانکہ اس سے پہلے وہ کنویں میں گرا, وہ رزق اسے مل کے رہا. اسی طرح سے جس طرح موت آ کے رہنی ہے اس طرح رزق بھی مل کے رہنا ہے. سعودی عربیہ میں ہی ایک کنسٹرکشن ورکر تھا جو کہ 7 سٹوری بلڈنگ سے گرا, 7 سٹوری بلڈنگ سے گرا. And when he fall on the pathway, subhanallah, to people's surprise, he was all fine. کچھ اس کو scratches آئے لیکن he was good. Maybe he fall in a way کہ وہ نیچے کوئی سینڈ پڑی ہوئی تھی یا کیا تھا, he was all right. اور لوگ تو حیران ہوئے اور کہا کہ یار تو میرا نے نئی زندگی دی ہے. تو اس نے کہا ہاں مجھے نئی زندگی ملی ہے, let me buy some drinks for you. And while he went to the grocery shop and purchased some drinks, اور واپس آ رہا تھا, the car hit him and he passed away. کیونکہ اس کی موت کچھ سیکنڈز پہلے نہیں لکھی ہوئی تھی اور اس کی موت وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی تھی, اس کی موت کچھ سیکنڈز بعد یہاں پہ لکھی ہوئی تھی, یہیں پہ آ کے مرا. جس طرح موت لکھی گئی ہے نا, اللہ نے اسی حساب سے رزق لکھا ہے, مل کے رہے گا. تو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور حرام مینز کو نہ یوز کریں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور ایک بات یاد رکھیں, ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر اس پہ بار بار روتا ہے وہ متقی نہیں ہے. متقی وہ انسان ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. گناہ کر کے اس پہ آنسو بہانا یہ تقوی نہیں ہے, یہ توبہ ہے. لیکن گناہ نہ کرنا اور گناہوں سے بچنا. اور اب ایک شخص تھا, وہ ایک شیخ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ شیخ اپنا لائف کو سٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے I really want کہ میں وہ بزنس کروں. اور وہ بزنس حرام کا بزنس تھا. اٹ انوالوڈ انٹرسٹ اینڈ سم ٹرانزیکشن جو کہ حلال نہیں تھیں. اور اس کی جو وائف تھی اسے بہت پش کر رہی تھی کہ تم یہ کام کرو بیکاز وی نیڈ ٹو اپ آر لائف اسٹائل. تو اس شیخ کے پاس آیا تو شیخ نے اسے بڑا سمجھایا لیکن وہ بڑا کنفیوز تھا. تو شیخ نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو فیئر یور وائف اینڈ ڈو یو وانٹ ٹو فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کا آئی وانٹ ٹو فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس نے کہا دین ہولڈ آن ٹو تقوی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ بلیو یو می, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور اللہ کی بات مانو گے تو تمہیں وہ نوازے گا. کہ تم وہ شخص چلا گیا, اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اوکے I'll not start the business. اور پھر وہ کیا ہوا کہ 4 مہینے بعد وہ شیخ کہتے ہیں میرے پاس وہ شخص واپس آیا. اور جیسے ہی وہ شخص واپس آیا تو کہتا ہے کہ شیخ you know what happened, میں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ بزنس چھوڑا تھا اور میرا جو کچھ ہی دن بعد ایک کنسٹرکشن ہو رہی تھی ایونیو کی میری زمین کے پاس جہاں میرا لینڈ ہے یورپ میں. اس کنسٹرکشن کے دوران جو کنسٹرکٹرز تھے وہ میرے پاس ہے اور کہا کہ زمین آپ کی ہے. انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا ہم بہت سارا ریت کا جو ایک ڈھیر ہے یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں اینڈ وی ول پے یو رینٹ فار اٹ. اور کہتے ہیں انہوں نے ہمیں رینٹ دینا شروع کر دیا اینڈ دے گیو می $500 million فار مینی منتھس. کچھ مہینوں کے لیے وہ ریت کا ڈھیر وہاں پڑا رہے گا اور ہم آپ کو $500 million دیں گے. اور پھر کیا ہوا سبحان اللہ, شیخ سٹوری یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی. ساتھ ہی کچھ لوگ تھے جو کنسٹرکشن کر رہے تھے اور ان میں سے ایک شخص آیا میرے پاس اور کہا کہ میں آپ سے یہ ریت پرچیز کرنا چاہتا ہوں جو کہ بیسکلی تھی میری کسٹڈی میں اور وہ میں اس کو سیل کر سکتا تھا اکارڈنگ ٹو مائی کانٹریکٹ. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے وہ ریت پرچیز کرنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں اینڈ ود ان دیز 4 months I earned $1 million $1 million of cash. سبحان اللہ. This is the benefit of having taqwa of Allah سبحانہ و تعالیٰ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو گناہوں کو چھوڑا, میں نے تقوی اختیار کیا لیکن مجھے جو ہے وہ پیسے نہیں ملے. It's not always money. Sometimes it's satisfaction you get. Sometimes it's the happiness you get in your life. Sometimes اسی مال میں اللہ تعالیٰ مزید برکت کو ایڈ کر دیتے ہیں اور مزید انسان کو نواز دیتے ہیں. اس مال سے جو کام ہونے ہوتے ہیں اس میں برکت دے دیتے ہیں.